بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بینک کے اقسام، بینکنگ کے نظام کی مختلف چیزوں میں خاص کر کے حضرت مولانا تمویل کو ذکر کرتے ہیں۔ بینکیں کس طریقے سے روپیہ کماتی ہے، اس کی جو شکلیں ہیں اس میں سے ایک تو بینکیں قرض دیتی ہے اور اس پر سود وصول کرتی ہے، مختلف قسم کے قرضے دیتی ہے۔ ان قرضوں میں کون سے قرضے اسلامی بینک کے لیے جائز ہوں گے یا مسلمان کے لیے لینا جائز ہوگا، اور کون سے قرضے مسلم بینکوں کے لیے ناجائز ہوں گے، اس کو بھی آگے مولانا ذکر فرمائیں گے۔ اسلامی بینک کے حساب سے جہاں تک سیکولر ملکوں کی بینکنگ کا نظام ہے اس میں تو سود کا مسئلہ آتا ہی ہے، اس لیے وہ مسئلہ پریشان کن ہے۔ اسی نسبت سے مولانا بینک کی اقسام ذکر فرماتے ہیں۔ حکومتوں نے یا پرائیویٹ اداروں نے جو بینکیں کھولی تو انہوں نے لوگوں کی ضروریات اور لوگوں کے جن جن مقاصد کے لیے بینک میں آنے کو دیکھا، اس کے حساب سے بینکیں قائم ہوئی۔ دنیا بھر کے ملکوں میں اس طرح کی مختلف قسمیں ہیں، اس میں بھی تمویل ہوتی ہے، اس لیے مولانا ان کو ذکر فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے زرعی بینک، ایگریکلچر بینک، یہ بینک زراعت کے شعبے میں قرض فراہم کرتا ہے، چونکہ کاشتکاری دنیا کا ایک بڑا حصہ کاشت کر رہا ہے اور ملکوں کے لیے کھیتی باڑی یہ بنیادی ضروریات میں سے ہے۔ ہندوستان کے لیے بھی ہم سن ہی چکے ہیں، کھیتی پردھان ملک ہے یہ ہمارا، اس لیے کہ اکثر لوگوں کو اسی قسم کی چیزوں کے اندر کاشتکاری جو کچھ کرتے ہیں، جو بیچارے کچھ کماتے نہیں، ملازمتیں نہیں کر رہے ہیں، اس قسم کے لوگ کھیتی باڑی میں ہی، اور جن کے کھیت ہے وہ بھی کھیتی میں مشغول۔ تو اب جب ان کی ضرورت کے مطابق وہ لون لینے کے لیے حکومت کے پاس پہنچے، اس طرح کی باتیں آئی، تو پھر دنیا کی حکومتوں نے ایگریکلچر کا شعبہ مستقل الگ کر دیا، اور اس اعتبار سے ایگریکلچر بینک کم شرح سود کے ساتھ لوگوں کو سود دیتی ہے، لیکن چاہے اس کی شرح سود کم ہو لیکن ہے ضرور، اس لیے مولانا نے اس کو بھی اعتبار تمویل میں ذکر کیا۔ دوسری ہے صنعتی بینک، صنعتی ترقی کے لیے قرضے فراہم کرتا ہے۔ انڈسٹریل بینک تو یقینی بات ہے کہ یہ کاروبار کرنے والوں کو دیتے ہیں، فیکٹری والوں کو دیتے ہیں۔ تیسرا ہے ترقیاتی بینک، ڈیولپمنٹ بینک، یہ بھی ترقیاتی کاموں کے لیے، جو کچھ وکاس اور نئی ترقی کرنے کے لیے کوئی چیز، صنعتی ترقی کے لیے اس کو کہا گیا انڈسٹریل بینک، اور دنیا کے دوسرے کسی بھی شعبے کے سلسلے کی ترقی ہو انفرادی طور پر اپنے اپنے کاموں کے لیے یا اجتماعی طور پر کچھ کرنے کے لیے، تو اس کو ڈیولپمنٹ بینک کہا گیا۔ ان کاموں کے لیے جس کے اندر چیزیں جیسے حکومت ہند ریل کا نظام قائم کرتی ہے، اس کو آگے بڑھاتی ہے، ٹرانسپورٹ کے نظام میں اس کو آگے بڑھاتی ہے، اور بھی پل بناتی ہے، اور اس طرح کی ترقیات میں بڑے بڑے ہاسپٹل، یہ اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں یہ سب اس کے اندر شامل ہوگی، حکومتیں کرے تو بھی اور انفرادی طور پر کوئی کمپنی کرے تو بھی۔ کوآپریٹو بینک، یہ امداد باہمی کی بنیاد پر قائم ہے، اس کا دائرہ کار ممبران تک محدود ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اب تو کم ہو گیا، کوآپریٹو بینکیں ہمارے یہاں پہلے کاشتکار لوگ کھیتی کرتے تھے تو ان کے لیے بینکیں ہوتی تھی اور وہ سوسائٹی بولتے تھے، یہ بینکیں ان کے لیے کوآپریٹو طور پر کام کرتی ہے، اس کے ممبر بنتے ہیں کاشتکار لوگ، اور اس طریقے سے پھر ان کا دائرہ محدود ہوتا ہے، ان ممبروں کے پاس ڈپوزٹ ہوتی ہے اور انہیں کو قرضہ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح آج کل کوآپریٹو سوسائٹیاں بھی بنائی گئی امداد باہمی کے انداز پر، حکومت کی طرف سے اس کو سہولت دی جاتی ہے، اور دوسری پرائیویٹ سوسائٹیاں کھولی جائے، اس کے لیے اس کے مقابلے کے اندر کوآپریٹو سوسائٹیاں ہوتی ہیں، ان کو کچھ قانونی اعتبار سے سہولت میسر ہوتی ہے، دستاویزات کی ان کو ضرورت نہیں، شیئر بیچتے ہیں اور شیئر کے کاغذ کے اوپر ہی ان کے جو پلاٹ انہوں نے لیا، وہ جو مکان لیا، اس کے نمبر لکھ دیے جاتے ہیں، اور وہی ان کے لیے دستاویز کا مستقل خرچہ اسٹیمپ پیپر کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ خیر، اور بھی دوسری سہولیات ان کو دی جاتی ہے، کافی سہولتیں حکومتیں دیتی ہے۔ تو کوآپریٹو بینک کو بھی عوام کا تعاون کرنا ہے، اسی طرح کوآپریٹو سوسائٹیاں بھی عوام غریب لوگوں کو زمینیں فراہم کرنا، مکانات فراہم کرنا، تو ان کے لیے یہ بینکوں سے وہ لوگ لون لے سکتے ہیں۔ پانچویں نمبر پر ہے انویسٹمنٹ بینک، بینک الاستثمار، نفع کمانے کے لیے، انویسٹ کرنے کے لیے بینک ہے، آپ وہاں فکس ڈپوزٹ میں رقم رکھواؤ اور پھر اس کے بعد آپ کو سال پورا ہونے پر ان کی وہ رقم پوری کی پوری کاروبار اور تجارت کے لیے جاتی ہے، تو یقیناً انویسٹمنٹ کیا ہے
آپ نے تو آپ کو روپیے پر نفع یعنی سود زیادہ ملے گا، اس کو بھی فرماتے ہیں۔ بظاہر مختلف ممالک میں یہ اصطلاح مختلف مفہوم کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ وہاں کی بات کرتے ہیں پاکستان کی کہ وہاں انویسٹمنٹ سے مراد ڈپوزٹ متعینہ مدت کے لیے ہوتے ہیں، عام کرنٹ اکاؤنٹ یا سیونگ اکاؤنٹ اس میں نہیں ہوتے، صرف فکس ڈپوزٹ۔ ہمارے یہاں بھی یہی ہے، چونکہ یہ یوروپ ہی کی سسٹم ہے، وہیں سے آتی ہے، اس لیے ساری دنیا کے ملکوں میں اس کا یہی ایک قسم کا ہوتا ہے مطلب۔ البتہ کچھ ملکوں میں اس سلسلے کے اندر کچھ فروق ہوتے ہیں، طریقے استعمالات میں، مال کے آنے میں، روپیہ جمع کروانے میں، پھر روپیے کی مختلف شکلوں میں۔ تو خیر بتلانا اتنا ہے کہ یہ جتنی بینکیں ہیں، مولانا فرماتے ہیں ان تمام بینکوں کا دائرے کار محدود ہوتا ہے۔ اور 6 نمبر پر ایک اور بینک بتلاتے ہیں، کمرشیل بینک، ایسے بینک جو عمومی تمویل کا کام کرتے ہیں، کسی شعبے کے ساتھ مخصوص نہیں۔ کمرشیل جس کا بھی جو آیا یہ اس کے اندر عموم ہے، جبکہ زرعی بینک والے کاشتکاروں سے معاملہ رکھیں گے، صنعتی بینک والے صنعتی کاروبار کرنے والوں کے انڈسٹریز والوں کے ساتھ گفتگو کریں گے، ترقیاتی بینک والے صرف ایگریکلچر میں بات نہیں کریں گے، صنعتی میں بھی نہیں کریں گے، بلکہ وہ آپ کا جو کام ہے وہ ڈیولپمنٹ والا ہو تو اس کے اندر پھر اس میں شرح سود بھی دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔ کوآپریٹیو امداد باہمی ہے، اس میں بھی حکومت کی طرف سے کافی راحتیں ہوتی ہے۔ انویسٹمنٹ بینک تو ہر بینک میں اپنے اپنے کام ہوتے ہیں، لیکن کمرشیل بینک یہ ہے کہ یہ مستقل سب کے لیے فقیر کا کشکول ہے، اس میں جو ڈالو، کھچڑی بھی ڈالو، سالن بھی ڈالو، روٹی بھی، سب الگ الگ سالن۔ ایک تو یہ ہے کہ بینک کی یہ تقسیم مولانا نے ذکر فرمائی کہ الگ الگ بینکوں کے پاس جب آپ جائیں گے تو الگ الگ ان کا تمویل کا طریقہ ہے۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ جن علاقوں میں زرعی بینک کی ضرورت ہے وہاں وہ کھولتے ہیں، جن علاقوں میں انڈسٹریل ایریا ہے تو صنعتی بینک ہوتے ہیں حکومت کی طرف سے یا پرائیویٹ اداروں کی طرف سے۔ اب ایک بینک کا بڑا کام ہے کاروبار کے اندر، اور اسی میں بینک کو سب سے زیادہ نفع ملتا ہے، درآمد برآمد میں بینک کا کردار۔ اور یہی درآمد برآمد میں بینک کا کردار اسلامی بینکوں کے لیے کافی راہ فراہم کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ تو سب سودی ہے، اور درآمد برآمد میں وہ خود شریک ہوتا ہے۔ اگرچہ سیکولر بینکوں کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں، لیکن اسلامی بینک قائم ہوگا تو یہ درآمد میں بھی مفید ہوگا، برآمد میں بھی مفید ہوگا۔ ملک میں کوئی چیز باہر سے منگوانی ہے، درآمد کرنا ہے وہ بھی، اور برآمد ملک سے، چونکہ فارسی پڑھنے والے بھی نہیں رہے تو آیات اور نکاس، اس طریقے سے درآمد برآمد، امپورٹ اور ایکسپورٹ۔ تو درآمد کے اندر ملک میں جو چیزیں ہیں وہ، اور برآمد ملک کی چیزوں کو، درآمد میں تو لانا ہے اور برآمد میں پہنچانا ہے، ملک میں جو چیزیں ہوتی ہیں تو دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے۔ درآمد والے کو بھی، یعنی آپ کے ہندوستان میں ایک چیز ہوتی ہے یا ایک چیز بنتی ہے دوسرے ملک میں نہیں بنتی ہے تو وہ یہاں سے منگوائیں گے، وہاں جو چیزیں ہوگی ہم یہاں سے منگوائیں گے، اس طرح پوری دنیا کا نیٹ ورک قائم ہے درآمد برآمد کا۔ اب یہ ہے کہ بینک کے وظائف میں یہ بھی داخل ہے کہ بینک بین الاقوامی تجارت میں ایک لازمی ذریعہ ہے۔ بینک کی وکالت اور معرفت کے بغیر برآمد اور درآمد نہیں ہوگا۔ مولانا اس کی خود وضاحت فرمائی رہے ہیں۔ جب بھی آپ بیرون ملک کوئی کاروبار کرنے جائیں گے تو آپ سن چکے ہیں کہ ہندوستانی روپیہ کا تو ہندوستان کی بارڈر تک کاروبار کا معاملہ ہوگا، دوسرے ملک سے جب ہمیں کاروبار کرنا ہوگا تو یقیناً بین الاقوامی اعتبار سے کاروبار کرنا ہے، اور پھر وہ ہمیں پہچانتا نہیں ہے، اس لیے ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے وہ وہی جانتے ہیں۔ اس اعتبار سے وہ درآمد اور برآمد دونوں کے اندر ضرورت پڑے گی بینک کے توسط کی۔ وہ ہمیں نہیں پہچانتا، ہم ان کو نہیں پہچانتے۔ مال بنانے کا آرڈر دیا ہے تو یہ مال تیار ہو کر سامنے والا رقم ادا کرے گا یا نہیں اس کی گارنٹی نہیں۔ یہ آپ نے جو مال کا آرڈر کسی نے دیا دوسرے کو تو سامنے والا مال صحیح طریقے سے تیار کر کے وقت مقررہ پر پہنچائے گا یا نہیں، ایک تو یہ۔ دوسرا ہے کہ یہ دونوں درآمد برآمد کنندہ، ان کو خود بھی روپیوں کی ضرورت ہوگی، یہ تاجر لوگ ہیں، لینے والا دینے والا۔ اب تاجر کے پاس ہر وقت کیش نہیں ہوتا ہے تو یقیناً اس کو ضرورت پڑے گی کسی کیش والے کی، اچانک کوئی آرڈر آ گیا، کچا مال منگوانا ہے تو یقینی بات ہے کہ آپ کو نفع کمانا ہے، تو آپ کو نفع کمانے کے لیے جس رقم کی ضرورت ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ مجبور ہو کر بینک کے پاس جائیں گے اور رقم لیں گے۔ یا امپورٹ ایکسپورٹ کے لیے اور بھی قانونی حکومتوں کی جو مجبوریاں ہوتی ہے اس کی بنیاد پر بھی بینک کا، جیسے مثال سمجھ لیجئے ہم لوگ جو مدرسے والے کتابیں منگواتے ہیں
ایک شکل تو یہ ہے کہ برسوں سے ان کتب خانے والوں کے ساتھ رابطہ ہے اور ان کو اعتماد ہے، اس لیے وہ بلتی بھیج دیتے ہیں ٹرانسپورٹ والے کے ساتھ، یا کبھی سیدھے ہمارے اوپر پہنچا دیتے ہیں۔ اب وہ بلتی بھی اس کے پاس آ گئی ہے تو کتابیں چھڑوانی ہے، تو ہمیں کتابیں چھڑوانے کے لیے ہمارے لیے تو آسان طریقہ ہے، برسوں سے ان کے ساتھ تعلق ہے، تو اس قسم کی چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، سیدھی ہی بلتی ہمارے اوپر آ جاتی ہے۔ وہ بلتی لے کر ہم جب ٹرانسپورٹ والے کے پاس جاتے ہیں اور وہاں مال آ گیا ہے تو اس کا فون نمبر بھی بلتی کے اوپر ہوتا ہے، اس کو پوچھ لیا مال آ گیا تو جتنا اس کا خرچہ ہے ٹرانسپورٹ کا وہی ادا کرنا ہے، باقی کتابوں کی قیمت اس کو ادا نہیں کرنی ہوتی۔ عام وطن اس طریقے سے جو تاجر تجارت برسوں سے کرتے ہیں ان کا ہے، لیکن اگر نیا ہے کوئی کتب خانہ، وہ کتاب وہیں ملتی ہے اور کہیں نہیں ملتی ہے، تو اب ہم جب اس کتب خانے سے کتاب منگوائیں گے، وہ ہمیں نہیں جانتا ہے تو وہ کہے گا ایک تو وی پی کا طریقہ ہے، اس کی کتاب زیادہ مہنگی ہوتی ہے، وہ وی پی سے ہمارے اوپر بیچتے ہیں اور ہم اس کو چھڑا لیتے ہیں پوسٹ آفس میں جا کر۔ ایک ہوتا ہے کوریئر کا طریقہ، جیسا آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس میں وہ بھی ایک طریقہ ہے، لیکن وہ ادھار اور نقد والا معاملہ نہیں کرتے، کوریئر والے تو چیز ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے ہیں۔ تیسرا طریقہ ہے اور وہی عام وطن چلتا ہے کہ جب درآمد والا ہو یا برآمد والا ہو، اس کو جب بس مثال میں نے جیسا آپ کو دی کہ وہ کتب خانہ والا ہم کو پہچانتا نہیں، تو وہ کیا کرے گا، وہ کہے گا کہ ہم یہ بلتی بینک میں بھیجتے ہیں، بلتی بینک میں ہوگی اور آپ کی کتابیں آئی ہوگی ٹرانسپورٹ کی آفس میں، ٹرانسپورٹ کے آفس میں صرف آپ جائیں بغیر بلتی لیے ہوئے تو وہ آپ کو کتابیں نہیں دے گا، بلتی فوراً مانگے گا، بلتی میں نقد ادھار کا جو معاملہ ہوا ہوگا اس کے حساب سے وہ آپ سے معاملہ کرے گا۔ لیکن بلتی تو آپ تب دیں گے جب آپ کے پاس ہو، یہ آپ کے تعلقات کی وجہ سے آپ کے اوپر بلتی بھیج دیتا ہے اور آپ مال چھڑا لیتے ہیں، لیکن رقم تو آپ کو کتب خانے والے کو ادا کرنی ہے۔ لیکن ہر کتب خانے والا، ہر تاجر، یہ تو مثال ہماری معمولی بھی ہے کتابوں کی، دنیا بھر کی چیزیں آتی جاتی ہے کاروباری دنیا میں، تو وہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ ایک دم سے وہ آپ کو ادھار نہیں دے گا، اس لیے وہ یہ کرے گا کہ بینک سے ڈائریکٹ رابطہ کرے گا، ہمیں جانا پڑے گا بینک میں، یعنی وہ ہمیں کہہ دے گا کہ بلتی ہم نے بینک میں بھیج دی ہے، بینک کی طرف سے بھی فون آ جائے یا اس کی طرف سے ہی اطلاع آ جائے۔ اب جب ہم بینک میں جائیں گے تو بینک کے اندر رقم لکھی ہوئی ہوگی کتابوں کی، 1 لاکھ 2 لاکھ روپے جو رقم لکھی ہوگی وہ ہمیں ادا کرنی ہے، بینک کا بھی جو چارج ہوگا وہ، تو جو کچھ بھی ہو، اصل تو یہ ہے کہ وہ جو رقم نقد آپ کو پیسے ادا کرنے ہیں وہ بینک میں ادا کریں گے آپ، تو وہ آپ کو بلتی دے گا، جب وہ بلتی دے گا تو آپ کتب خانے سے وہ کتابیں، وہ ٹرانسپورٹ آفس سے آپ کتابیں چھڑائیں گے۔ یہ شکل عمومی طور پر ہوتی ہے، بینک کی بلتی آپ نے نہیں ادا کی تو ٹرانسپورٹ والا آپ کو کتابیں نہیں دے گا، تو یہ ضرورت پڑی اس کو کہ وہ آپ کو پہچانتا نہیں ہے، اس لیے اس کو ضرورت پڑی بیچ میں بینک کے توسط کی۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم خود بینک سے رقم جمع کرواتے ہیں تاکہ ہمیں بھی اطمینان ہو، یہ تو صرف برآمد درآمد کی ان چیزوں کے لیے، پھر ان کچے مالوں کے لیے بھی بینک سے رقم کی ضرورت پڑے گی، وہ آگے مسئلہ آ رہا ہے۔ اچھا، اس کی تفصیل یہ ہے کہ کوئی شخص دوسرے ملک سے کوئی چیز درآمد کرنا چاہتا ہے تو دوسرے ملک کا تاجر اس بات کا اطمینان چاہتا ہے کہ جب میں مطلوبہ سامان خریدار کو بھیجوں گا تو واقعتاً وہ قیمت کی ادائیگی کرے گا۔ آپ نے ملیشیا سے مال منگوایا کسی تاجر کے پاس سے، وہ تاجر آپ کو نہیں پہچانتا ہے، اس کو اطمینان نہیں ہے کہ سامان خرید، وہ ہمیں سامان وہاں سے بیچے گا تو سامان میں بھیجوں گا تو ہندوستان والا واقعتاً قیمت ادا کرے گا، لہذا درآمد کنندہ برآمد کنندہ کو اعتماد دلانے کے لیے بینک سے ایک ضمانت نامہ حاصل کرتا ہے، یعنی ہم بینک سے ایک ضمانت نامہ حاصل کرتے ہیں اور وہ ہمارا ضمانت نامہ اس کو بیچتے ہیں بینک کو، اور بینک اطمینان دلاتا ہے کہ آپ فکر نہ کریں، آپ اس آدمی کے ساتھ معاملہ کریں گے تو جو آپ کا پیسوں کا معاملہ ہے وہ سارا معاملہ ہمارے ذمہ ہے۔ اس طریقے سے بینک، لیکن پہلے بینک سے ہمیں ضمانت لینا پڑتا ہے، بینک بیچنے والے کو اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ یہ چیز فلاں شخص کو فروخت کر دی جائے گی تو ادائیگی کا ذمہ دار میں ہوں گا، یہ ہے LC، لیٹر آف کریڈٹ، وہ ہماری کریڈٹ کا لیٹر لکھ دیتا ہے کہ آپ کو اس آدمی کے ساتھ کاروبار کرنے میں کوئی خطرہ نہیں ہے، اور اگر آپ خطرہ محسوس کر رہے ہیں تو ہم ضمانت دے رہے ہیں۔ تو دو چیزیں، ایک طرف ہمارا اعتماد وہ دلا رہا ہے اور دوسری طرف ہمارے اعتماد کے ساتھ اپنے اعتماد کو بحال کر رہا ہے۔ تو اب
ملیشیا والے تاجر کو جو مال بھیجنا ہے اس کو اطمینان ہوتا ہے کہ مجھے اس سے نہیں لینا ہے، خریدنے والے سے، مشتری سے نہیں لینا ہے، بلکہ مجھے بینک کے توسط سے اس سے لینا ہے، اور بینک پر اطمینان۔ اب یہ اپنے ملک کے بینک سے رابطہ کرے گا اور وہ ہمارے ملک کے بینک سے، یا اسی ملک کا ایک بینک وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے، انٹرنیشنل جو بینکیں ہوتی ہے وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے، تو وہ وہاں کی بینک سے بات کر لے گا، اور ان کا بینک، یعنی کبھی کبھار یہ بھی تو ہوگا کہ وہ مال تیار کر کے ملیشیا والا ہمیں دے گا تو ہمیں رقم ادا کرنی ہے، وہ مال صحیح ادا نہیں کر رہا ہے، ہمیں مال نہیں پہنچا رہا ہے، یا جیسا چیز بنوانی تھی وہ چیز نہیں دے رہا ہے، گڑبڑ والی، تو اس کا بینک ہمارے بینک کو اطمینان دلاتا ہے اور ہمارا بینک اس کے بینک کو اطمینان دلاتا ہے، یا سیدھا اس کو اطمینان دلاتا ہے۔ کبھی ایک سے دوسری بینک کا واسطہ پڑے وہ الگ چیز ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمیں پہلے جس بینک سے ہم رابطہ کرتے ہیں، انٹرنیشنل بینک ہے، وہ ہمیں لیٹر آف کریڈٹ دیتا ہے، اور وہ لیٹر آف کریڈٹ پہلے ہی وہ ایل سی ہم سے مانگے گا۔ جب ہم اس کو مال تیار کرنے کا آرڈر دیں گے تو وہ بڑی کمپنی ہے، وہ ہمیں کہے گی کہ بھائی آپ کا ایل سی ہے، ہم کہیں گے کہ ہے، تو کس بینک کا ہے، جو کچھ ہے وہ ایل سی وغیرہ ہمیں اس کو دکھلانا پڑتا ہے۔ انگریزی میں اس کو لیٹر آف کریڈٹ اور آسانی کے لیے ایل سی کہا جاتا ہے۔ یہ ضمانت نامہ حاصل کرنے کو اردو میں ایل سی کھلوانا کہتے ہیں، فتح الاعتماد۔ بینک ایل سی کھول کر برآمد کنندہ کے بینک کو بیچ دیتا ہے، وہاں بھی یہ ہوتا ہے، اس کے بینک کو ہمارا ایل سی دے دیتا ہے، برآمد کنندہ کے بینک کو نیگوشیشن بینک کہتے ہیں، یہ اصطلاح ہے۔ ایل سی پہنچنے کے بعد وہاں سے مال جہاز میں بک کرا دیا جاتا ہے، انہوں نے مال تیار کیا یا پہلے سے مال موجود ہے، ہم نے ان سے رابطہ کیا تجارت کے اعتبار سے، وہ فوراً ہمیں کہیں گے کہ آپ اپنا ایل سی ہماری بینک کے نام پر جمع کروا دیجئے، ہم اپنی بینک میں جائیں گے اور بینک سے کہیں گے تو وہ ایل سی کا سرٹیفکیٹ ان کو پہنچا دیں گے، تو برآمد کنندہ کے بینک کو اطمینان ہو جائے گا کہ ہمارے پیسے ہمیں مل جائیں گے۔ اب جب ہمارا ایل سی پہنچا تو اس کے بعد مال جہاز میں بک کرا دیا جائے گا۔ جہاز نہ کمپنی مال بک ہونے کی رسید جاری کرتی ہے، اس رسید کو عربی میں بولست الصحن، بل آف لیڈنگ، انہوں نے جو آپ کا مال لوڈ کیا تو لینڈنگ ہمارا مال جو ہو رہا ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے، اس لیے کہ اگر ہم نے مال پہنچایا تو وہاں کا بینک ایل سی پہنچنے کے بعد اس کمپنی کو اطمینان دلائے گا کہ آپ مال جہاز میں بک کرا سکتے ہیں، وہ جہاز میں مال بک کرائے گا، چاہے پانی کے جہاز میں، چاہے ٹرینوں میں، کثرت سے دنیا میں جو چیزیں چلتی ہے، یا پانی کے جہاز سے، ہوائی جہاز سے، جو کچھ بھی مال وہاں سے یہاں روانہ ہو رہا ہے تو جہاز راہ کمپنی ہوگی، اس کو بھی ایل سی کا پتہ ہوگا۔ جب ہمارا ایل سی اس کے پاس بھی پہنچا اور جس کا مال جا رہا ہے اس کا بھی جو کچھ ہوگا قانونی، اس کو اجازت ملی ہے یعنی مال بک کروانے کی، تو وہ سارے کاغذات دونوں کی طرف سے ہمارے بھی گئے بینک میں، اور بینک نے اس کو آرڈر دیا تو اس کے بعد وہ جہاز والی کمپنی جو بھی ہوگی کارگو والی، ان سے رابطہ کریں گے، کارگو والی کمپنی مال بک ہونے کی رسید جاری کرے گی کہ ہم نے یہ مال بک کر دیا۔ برآمد کنندہ کا بینک یہ بل آف لیڈنگ بمع متعلقات کاغذات ایل سی کھولنے والے بینک کو بھیجتا ہے۔ ملیشیا سے ہمیں مال منگوانا ہے تو وہاں کا بینک یہ سارے کاغذات، اور یہ جہاز راہ کمپنی سے جو کچھ بھی کارگو کمپنی سے ان کا رابطہ ہوا ہوگا، یہ کاغذات برآمد کنندہ ان کو دے دے گا، اور پھر یہ بینک یہ سارے کاغذات ہمارے بینک کو روانہ کرے گا تاکہ ہمارے بینک کو اور ہم کو اطمینان ہو جائے کہ مال وہاں سے نکل چکا ہے، یہ کمپنی مال روانہ کر سکتی ہے، اس کو کارگو کمپنی نے اجازت دے دی اور کارگو کمپنی نے ان کا مال لے لیا اور وہ مال جہاز میں روانہ ہو چکا۔ اب بمبئی میں وہ مال پہنچ رہا ہے یا دہیج میں پہنچ رہا ہے، جہاں بھی پہنچے وہاں وہ مال ہمیں وصول کرنا ہے، انگریزی میں بل آف لیڈنگ کہتے ہیں۔ برآمد کنندہ کا بینک یہ سارے کاغذات ایل سی کھلنے والے ہمارے بینک کو بھیج دے گا، درآمد کنندہ اپنے بینک سے یہ کاغذ وصول کر کے ایل سی سے اس کی مطابقت کرتا ہے۔ ہم یہ دیکھیں گے جب ہمارے پاس وہ کاغذ آئیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ ہم نے جو مال منگوایا ہے وہی چیز منگوائی ہے، وہی ہے یا اور کوئی ہے، تو یہ کاغذات میں سب کچھ اس بینک سے یہ کاغذ وصول کر کے ایل سی سے اس کی مطابقت کرتا ہے۔ ان کاغذات میں مال کی جو تفصیل لکھی ہوئی ہے وہ اگر آرڈر کے خلاف ہے تو کاغذات واپس کر دیے جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ہم نے جو چیز منگوائی وہ چیز نہیں بھیجی ہے انہوں نے،
تو اگر ہمیں وہ اس کی ضرورت نہیں ہے یا ہمیں وہ مال پسند نہیں ہے، برسوں سے تجربہ، پہلی مرتبہ تو دھوکے ہوتے ہیں یا پہلی مرتبہ تو اعتماد کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد جب مسلسل کاروبار چلتے رہتے ہیں درآمد برآمد، تو ایسے موقع پر ضرورت پھر کم پڑتی ہے، کاغذات بھیج دیا، آپ نے دیکھ لیا کہ ہاں وہی مال ہے اور آپ نے منگوا لیا۔ لیکن کبھی اگر اس طرح کی گڑبڑ ہوئی تو بینک یہ بھی ہمیں فائدہ دے رہا ہے، ان کا بینک ان کو فائدہ پہنچا رہا ہے، ہمارا بینک ہمیں فائدہ پہنچا رہا ہے۔ کبھی یہ دونوں بینک ایک ہی بینک کی شاخائیں ایک دوسری ہوتی ہے اور کبھی دو الگ الگ بینکیں بھی ہوتی ہے، لیکن انٹرنیشنل بینکوں کا جو نیٹ ورک ہے یہ سب ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، سب کو ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے، اس حساب سے دونوں بینک ہمارے لیے، ایک بینک ہمارے لیے مفید، دوسرا بینک اس کے لیے مفید۔ یہ اگر آرڈر کے خلاف مال آیا تو ہمارا بینک، ہم کہہ دیں گے تو یہ کاغذات ہمارا بینک واپس کرے گا، اور اگر موافق ہے تو یہ کاغذات دکھا کر بندرگاہ سے کارگو آفس والے کے پاس ہمارے کاغذ پہنچ گئے ہوں گے تو وہ ہمارے یہ کاغذ جو ہمارے پاس ہے وہ اور ان کے کاغذ ایک دوسرے کی مطابقت کر کے وہ مال ہمیں دے دیں گے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ یہ روپیے کی ادائیگی کس کے ذمہ ہے کارگو کی، وہ سب ان کے آپس کے تاجروں کے مسئلے ہیں۔ ادائیگی کے لیے بھی بینک درآمد کنندہ کے لیے مختلف معاہدے ہوتے ہیں، پھر یہاں بینک آتا ہے، ہر جگہ پر بینک آئے گا تاکہ انٹرنیشنل کاروبار کرنے کے لیے بینک کے اطمینان کے بعد آپ کو اطمینان ہو جاتا ہے، آپ کو بھی سامنے والے کو بھی، تو پھر دونوں کے مسائل آسان ہوتے ہیں۔ اس کے لیے کبھی یہ ہے کہ دونوں کے لیے ضرورت پڑتی ہے پیسوں کی اور دونوں کو ادا کرتا ہے، آگے اس کو مولانا ذکر فرما رہے ہیں۔ ادائیگی کے لیے بھی بینک اور درآمد کنندہ کے درمیان مختلف معاہدے ہوتے ہیں۔ کبھی درآمد کنندہ ایل سی کھلواتے وقت ہی پوری رقم ادا کر دیتا ہے، مثلا ہمیں ضرورت پڑی ہے مال کی، کوئی آرڈر دیا ہم نے ملیشیا، اب جب ہمیں وہ مال لینا ہے تو اس کے پیسے ادا کرنے ہیں تو پوری رقم ہم بینک کے اندر ادا کر دیتے ہیں، اور ایل سی کھاتا بھی ہمیں مل گیا، پوری رقم بھی ادا کر دی، اس کو فل مارجن کہا جائے گا۔ بینک کو آپ نے پوری رقم دے دی، بینک نے جتنی رقم آپ سے مانگی اپنے خرچے کے ساتھ، مالہا و مالہا، جو خرچہ بینک کا ہوگا اس خرچے کے ساتھ بینک کو آپ نے رقم ادا کر دی ہے، اس صورت کو اصطلاح میں فل مارجن کہا جاتا ہے، یعنی 100% آپ نے رقم ادا کر دی، عربی میں اس کو فتح الاعتماد بغطاء کامل، مکمل دھکن ہے، مکمل آپ نے دے دیا۔ کبھی ساری ادائیگی بینک سے کاغذات چھڑواتے وقت ہوتی ہے، کبھی بینک کے ساتھ آپ کا اعتماد یا اس کھاتے میں آپ کی رقم جمع ہے، بینک کو آپ پر اطمینان ہے، رات دن آپ کا کاروبار ہو رہا ہے، تو کبھی کبھار بینک یہ بھی کرتا ہے کہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ رقم ابھی ادا کرنا ضروری نہیں ہے، یا یہ کہے کہ اتنی رقم ابھی دے دو، بعد کی دوسری رقم جب مال آئے گا تب۔ اس صورت میں اسی کو کہتے ہیں، کبھی کوئی پیسے نہیں لیتی ہے بینک آپ سے، اس کو کہا جاتا ہے کہ ساری ادائیگی بینک سے کاغذات چھڑوانے کے وقت ہوگی، اس کو زیرو مارجن، پوری رقم آپ نے ادا کر دی تو فل مارجن، بالکل رقم ادا نہیں کی تو زیرو مارجن، اور اگر کچھ فیصد ادا کی تو لکھا جائے گا 25% پیمنٹ ہو گیا ہے۔ اس صورت میں کل رقم کا جتنا فیصد ادا کیا گیا اتنی ہی فیصد مارجن ایل سی پر کھولنا کہتے ہیں۔ مثلا کل قیمت کا 25% ہم نے ایل سی کھلواتے وقت ادا کیا بینک میں، تو یہ کہا جائے گا کہ ہمارا یہ ایل سی فل نہیں ہے بلکہ 25% مارجن والا ہے۔ کبھی یہ معاہدہ بھی ہوتا ہے کہ کاغذات آنے پر بینک اپنے پاس سے ادائیگی بھی کر دے گی، بینک ساری چیزیں سہولیات فراہم کرے گی، لیکن تگڑا اس کے اوپر سود بھی وصول کرے گی، جو وصول کرنا ہے اس کو۔ کبھی یہ معاہدہ بھی ہوگا کہ کاغذ آنے پر بینک اپنے پاس سے ادائیگی کر دے گی، جب کمپنی کے کاغذ آئیں گے تب ادا کر دے گی، اور درآمد کنندہ ایک مدت معین کے بعد ادائیگی کرے گا۔ تو فل مارجن بھی ہے، بیچ والے مارجن بھی ہے، زیرو مارجن بھی ہے، اور مال آنے کے بعد بھی 2 مہینے 3 مہینے کے بعد ادا کرنا۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جتنی تاخیر ہوگی اتنا آپ کے اوپر سود اسی حساب سے چڑھے گا۔ اس صورت میں بینک کا قرض درآمد کنندہ کے ذمہ ہوتا ہے، جس پر عموماً وہ سود لیتا ہے۔ بینک کچھ تو کارروائی صرف کاغذی کرتی ہے اور کچھ کارروائی کاغذی نہیں ہوتی ہے، حقیقت میں بینک اس میں شریک ہوتی ہے، آپ کے لیے ضامن بنتی ہے، وکیل بنتی ہے، اس طرح کی چیزیں آئے گی تو ان چیزوں کی وہ فیس لے گی، وہ سود لے گا، آگے اس پر حکم تو بعد میں آئے گا۔ ابھی تو اس کے اوپر جو ترتیب چل رہی ہے کہ اس طرح کاروبار بین الاقوامی چل رہے ہیں۔ اب جب مفتی صاحب نئے فارغ ہوئے ہیں، ان کو ابھی ایل سی کس کو کہتے ہیں یہ معلوم نہیں ہوتا ہے، اور سائل سوال کے اندر کئی اصطلاحات استعمال کر لیتا ہے، مفتی صاحب کے ذہن میں مسئلے کا پورا پکچر اور پوری بات کھل کر سامنے نہیں آتی ہے، تو فتویٰ دیتے ہوئے ان کو پریشانی ہوگی۔ پہلے تو یہ سوال کا جواب کہاں ملے گا، مجھے جو سوال کیا گیا ہے اس کی نوعیت کیا ہے، اور فتویٰ کی پرانی کتابوں میں تو یہ نہیں ملے گا، لیکن نئی کتابیں اتنا فائدہ دے گی کہ پرانی کتابوں کے حوالے کے اعتبار سے
جو عبادت بینک کے اوپر منطبق ہوتی ہے وہ عبادت آپ کو معلوم ہوگی. پھر آپ کا کام ہے کہ اس طرح کی عبادتیں فقہا کی دوسری دیکھیں. ایسا نہیں کہ اردو میں فتوے میں دیکھ لیا کہ ایلسی کھلوانا جائز ہے یا نہیں, جائز لکھ دیا تو آپ جائز کر دو. ایلسی کس کو کہتے ہیں یہ خود آپ کو معلوم نہ ہو. اس لیے مسائل کو سمجھنے کے لیے ان بنیادی چیزوں کا جاننا ضروری ہے. آگے مولانا اسی پر پھر ایلسی پر فیس پر بھی گفتگو کر رہے ہیں. بینک کو ایلسی کھولنے میں جو خدمات ادا کرنی پڑتی ہے اس پر بینک معاوضہ لیتا ہے. یقینی بات ہے بینک ایسے تھوڑی بیٹھی ہے لے کر. درآمد کنندہ کے بینک کی 3 خدمات ہے. ہمیں مال منگوانا ہے فورن سے اور ان کو پیسے دینے ہیں. ہم درآمد کنندہ ہوئے. ہمارے بینک کی خدمت 3 قسم کی ہوگی. سب سے پہلے وہ ہمارا وکیل بنتا ہے. درآمد کنندہ کا وکیل بن کر برآمد کنندہ سے معاملہ کرتا ہے. ہمارا وکیل بن کر سامنے والے کاروباری سے بات کرتا ہے, خریدار کے کاغذات برآمد کنندہ کو بھیجتا ہے. ہمارا بینک ہمارے پاس سے ہم نے جو خریدنے کا یہ بنایا تیار کر کے یہ آرڈر وہ ہمارا بینک ہی پہنچا دیتا ہے. کبھی کبھار بینک خود ہماری طرف سے بات بھی کر لیتا ہے. ایک تو یہ کہ ہمیں کیسا مال چاہیے اس کا آرڈر ہم دیں تو یہ زیادہ مناسب. کبھی بینکنگ والوں کے پاس خود آدمی ہوتے ہیں اور وہ تجربہ کار ہوتے ہیں, لیکن عموماً معاملہ جو ہوتا ہے وہ درآمد کنندہ اور برآمد کنندہ میں ہی ہوتا ہے. بینک تو بعد میں آتا ہے. ہمیں کوئی مال چاہیے تو ہمیں پتہ چلا نیٹ کے ذریعے یا تاجروں کے ذریعے کہ ملیشیا میں, یا ہم نے سفر کیا وہاں کا کاروبار دیکھنے کے لیے سفر بھی کرنا پڑتا ہے. ہم نے وہاں کا سفر کیا, چائنا روز رات 3 لوگ جاتے ہیں تو اسی نسبت سے جاتے ہیں. انڈیا میں بھی لوگ آتے ہیں دوسرے کاروبار کرنے والے, تو وہ کمپنی کو دیکھتے ہیں, کمپنی کا پروجیکٹ کیسے ہوتا ہے, کمپنی کتنی مالدار ہے, کمپنی یہ مال خود بناتی ہے یا کسی کے پاس مال بنواتی ہے, اور بنواتی ہے تو پوری گارنٹی لیتی ہے. اس طرح کی مختلف چیزیں ضروری ہوتی ہے. آپ تو آرڈر دے دیتے ہیں. یوروپ میں کثرت سے ایسا ہوتا ہے, کسی کمپنی کو آرڈر دیا اور وہ کمپنی کچھ نہیں کرتی ہے. وہ دنیا کی دوسری کمپنیاں, دوسرے ممالک جو ترقی پذیر ممالک ہے, بنگلہ دیش ہے, انڈیا ہے, پاکستان ہے, ایسے ملکوں میں وہ مال تیار کرواتے ہیں. چاہے آپ نے آرڈر دیا ہے یوروپ میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یوروپ سے مال آئے گا, لیکن وہ وہاں سے نہیں آتا. یہ مال آتا ہے دنیا کے ان ملکوں سے جہاں مزدوری کم ہوتی ہے. یوروپ والے, امریکہ والے عمومی طور پر جو بڑی کرنسی والے ہیں یہ جانتے ہیں کہ دنیا کے ان ممالک کے اندر ہم اگر مال تیار کروائیں گے, لیکن ان تاجروں کے ساتھ ان کے اصول اور ضابطے ہوتے ہیں, اس لیے وہ یہاں بھی مال بنتا ہے انڈیا میں, لیکن ایسا ہی بنتا ہے جیسے فورن میں بنتا ہو, لیکن وہ ہم لوگ نہیں خرید پا رہے ہیں یا ہمیں بیچتے ہی نہیں ہیں. ہمارے ساتھ تو وہی معاملہ کرتے ہیں. آسام کی سب سے شاندار پہلے نمبر کی جو چائے ہے وہ ہمیں تھوڑی ملے گی. وہ انڈیا کو دوسری ضرورتیں پڑے گی امریکہ سے, یوروپ سے, تو وہ ہمارے پاس سے وہ عمدہ چائے لیں گے اور اس کے بدلے کے اندر ہمیں وہاں کی دوسری چیزیں جو ہماری ضرورت ہے وہ دے گی. تو خیر بتلانا یہ ہے کہ ہمارا بینک جو ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے یہ ہمارا وکیل بن کر کام کر رہا ہے. تو وکالت میں کبھی کبھار وہ اس طرح کے کام بھی انجام دے دیتا ہے جو ذکر کیے گئے, اور کبھی کبھار دوسرے بھی کام کرتے ہیں. برآمد کنندہ کے بھیجے ہوئے کاغذات وغیرہ ہمیں بھیجیں گے. خیر یہ تو ہے ہی, اس خدمت پر بینک اجرت لیتا ہے, یہ تو ضروری ہے. یہ تو آپ کے اور ہمارے درمیان, ہمارے اور اس کے درمیان بینک یہ بنا, اس لیے یقینی بات ہے کہ بینک اس پر اجرت لے گا. ضمانت یعنی اس بات کی ضمانت لیتا ہے کہ اگر خریدار نے رقم ادا نہ کی تو وہ رقم ہم ادا کر دیں گے. بینک سامنے والے برآمد کنندہ کو یہ بھی کہہ دیتے ہیں, یہ گارنٹی بھی دیتے ہیں. تو وہ ہماری ایجنسی وکیل بھی ہے اور وہ ہماری گارنٹی بھی دے رہے ہیں, ضمانت بھی. یہ 2 چیزیں تو ہے ہی. تیسرا قرض, جب تاجر قیمت کی ادائیگی فوراً نہ کرے اور بینک اس کی طرف سے ادا کر دے تو یہ رقم درآمد کنندہ کے ذمے اس کا قرض ہوتی ہے, جس پر وہ درآمد کنندہ سے سود وصول کرتا ہے. پہلے 2 پہ اجرت ہے, وکالت پر اور ضمانت پر, اور قرض کے اوپر سود وصول کرتے ہیں. یہ جب کسی جگہ سے ہمیں مال منگوانا ہو, ہم درآمد کنندہ ہے, منگوانے والے ہیں, تو ہمارا بینک ہمارا وکیل بھی بنتا ہے, ہماری طرف سے ضامن بھی بنتا ہے, اور کبھی رقم خود ادا کر دیتا ہے اور بعد میں ہم ادا کریں زیرو مارجن پر بھی. اور اس کے علاوہ مال آ جائے اس کے بعد بھی رقم وہ بعد میں ہمیں ادا کرنی. جتنا تاخیر ہوگی جتنی, اور بینک جتنی فیسلٹی اور سہولیات ہمیں دے گی اتنا اس کا سود بھی تگڑا ہوگا, یقینی بات ہے. اچھا, قرضہ 2 نوعیت کا ہو سکتا ہے. کبھی تو باقاعدہ قرضہ لیا جاتا ہے جبکہ یہ معاہدہ ہو کہ بر وقت ادائیگی بینک کرے گا, درآمد کنندہ اس کے کچھ عرصے بعد بینک کو ادائیگی کرے گا. یہ ایک الگ معاہدہ ہوتا ہے.
ایک تو ایل سی کی فیس. ایل سی تو یہ ہے کہ آپ لیٹر آف کریڈٹ آپ کو مل رہا ہے, بین الاقوامی کاروبار آپ کر سکتے ہیں, آپ کے بینک نے ان کو گارنٹی دی کہ اس شخص سے آپ کاروبار کر سکتے ہیں, ہمارا اس کو لیٹر ہم نے دیا ہے, ایل سی ہم نے دیا ہے, ہم نے اس کو کریڈٹ ہماری طرف سے منظور کی ہے. یہ فیس تو الگ ہے, اور یہ جو فیس وصول کی جائے گی یہ ہماری طرف سے رقم ادا کر رہے ہیں اور ہمیں ابھی رقم ادا نہیں کرنی ہے. کبھی کوئی تاجر ایسا ہوتا ہے کہ اس کو لمبا آرڈر باہر سے ملا ہے, اب وہ مال تیار کرتا ہے. اسی طریقے سے یہاں سے جو درآمد کنندہ ہے, منگوانے والا جو ہے, اس کے پاس کیش نہیں ہے اور اس کو ملیشیا سے مال منگوانا ہے, تو یہ بینکیں اس کو کہے گی کہ آپ فکر نہ کریں, ہم آپ کی طرف سے رقم ادا کر دیں گے, آپ کو آپ کا جو مال ہوگا اس کا آرڈر کا وہ آپ کو مل جائے گا, ہم آپ کی طرف سے ادا کر دیں گے, اس پر وہ سود لیں گے. تو ایل سی فیس بھی الگ, اور تاخیر ہوئی تو اس کی بنیاد پر وہ ہمارے پاس سے الگ سے سود لے گا. یہ ایک الگ معاہدہ ہوتا ہے. ایل سی کی فیس کا اس سے کوئی تعلق نہیں, اس پر الگ سے باقاعدہ شرح سود لیا جاتا ہے. کبھی باقاعدہ قرض تو نہیں لیا جاتا, لیکن خود بخود معاملات کے درمیان بینک کا ایل سی کھلوانے والے کے ذمے قرضہ ہو جاتا ہے. مولانا فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم خود قرض نہیں لیتے ہیں مال تیار کرنے کے لیے, لیکن درمیان میں ہو ہی جاتا ہے. اس طرح ہوتا ہے کہ کبھی ایل سی کھلواتے وقت پوری ادائیگی ہو جاتی ہے, اس کو 100% شرح مارجن پر ایل سی کھلوانا کہتے ہیں. کبھی کچھ ادائیگی ہوتی ہے, مثلا 25% کی ادائیگی, اس کو 25% سن چکے ہیں آپ. یہ کبھی ایل سی کھلواتے وقت بالکل ادائیگی نہیں ہوتی, اس کو 0 مارجن پر کھولنا کہتے ہیں. اس صورت میں جبکہ ادائیگی کے بغیر یا کچھ ادائیگی پر ایل سی کھولی گئی ہو, کاغذات آتے ہی بینک ادا کر دے گا, بشرطے کہ سامان کے کاغذات ایل سی کی شرطوں کے مطابق ہو. یہ تو ضروری ہے, اس لیے کہ جب مال آیا اور آپ کے پاس آیا, آپ نے بینک کو کہا کہ میں نے یہ نہیں منگوایا, یہ تو دوسری چیز آئی, اور میں نے منگوائی وہ ہے, تو اب بینک اس کو واپس کرے گا تو بینک کو خرچہ ہوگا. سامنے والا کیا کرتا ہے, سامنے والے کے بینک, یہ اصول اور ضابطے سب آپس میں طے ہے. اس لیے چونکہ بینک ہماری طرف سے مال جیسا ہم نے منگوایا اسی کی ضمانت بھی لیتا ہے سامنے والے سے, اس لیے ضمانت مختلف طریقوں کی وہ لیتا ہے, اور کوئی عدم مخالفت نہ پائی جائے, جیسا منگوایا ویسا ہی آئے. مگر درآمد کنندہ کی طرف سے کسی وجہ سے ادائیگی میں چند روز تاخیر ہو جاتی ہے. مثلا اس لیے تاخیر ہو گئی کہ بینک کی طرف سے رابطہ کرنے میں تاخیر ہوئی, اور ایسی صورت میں اتنے دن کا قرضہ خود بخود ہو جاتا ہے. اس قرضے پر بھی سود لیا جاتا ہے, اس لیے چوکنا رہنا پڑتا ہے. مولانا یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ عام حالات میں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے, مکمل ہم نے ادا کر دیا پیسہ, تو ایل سی کی فیس دی اور یہ پیسہ ہم نے دے دیا بینک کو, اب ہمارا کوئی قرضہ بینک پر نہیں رہا. کبھی کچھ فیصد کا مارجن ہوا تو قرضہ رہا, کبھی 100% دے دیا, لیکن ہماری طرف سے ادائیگی میں تاخیر ہوئی مکمل چند دن کی, اتنے دنوں کا بھی قرضہ دینا پڑے گا اور اس قرضے پر سود بھی چڑھا جائے گا. مطلب یہ ہے کہ چوکنا رہنا پڑتا ہے. یہ سارے اصول اور ضابطے آپس میں بائع اور مشتری کے طے ہوتے ہیں, دو بینکوں کے بھی طے ہوتے ہیں, درآمد کنندہ اور بینک کے درمیان بھی طے ہوتا ہے, برآمد کنندہ اور بینک کے درمیان بھی طے ہوتے ہیں. دوسری طرف برآمد کنندہ کا بینک ضمانت کسی چیز کی نہیں دیتا. یہاں بینک کے 2 ہی کام ہوتے ہیں, وکالت اور قرض. یہاں تو ضمانت آئی تھی, آپ جب مال منگوا رہے تھے تو آپ کا بینک سامنے والے خریدار, سامنے والے بینک کو یا سامنے والے برآمد کنندہ کو اطمینان دلا رہی تھی کہ اگر اس نے قرضہ ادا نہیں کیا تو ہم ادا کر دیں گے, رقم ادا نہیں کی تو. یہاں رقم کا مسئلہ نہیں ہے, یہاں تو یہ مال پہنچا رہا ہے, اور یہ مال پہنچا کر اب اس کو پیسے کی وصولی چاہیے, اس کے لیے وہ بینک کو بیچ میں رکھتا ہے. یا آپ نے آرڈر دیا کسی کمپنی کو, اس کے پاس بھی کیش نہیں ہے, تو وہ اپنے بینک سے قرضہ لے گا اور اپنے بینک کو قرضہ لے کر کہے گا کہ اتنا قرضہ آپ نے مجھے دو, اس پر میں آپ کو سود دیتا ہوں. آگے اسلامی بینک بھی قرضے دیتی ہے, لیکن اس کو مضاربہ مشارکہ کے عنوان سے مولانا تعبیر فرمائیں گے. یہاں قرضہ اس طرح ہوتا ہے کہ ایل سی میں کبھی تو معاہدہ ہوتا ہے کہ کاغذات آتے ہی ادائیگی ضروری ہے, اس کو ایل سی اینڈ سائٹ کہتے ہیں. اس صورت میں برآمد کنندہ کی بینک کو کوئی قرض نہیں دینا پڑتا ہے, اس لیے کہ پوری رقم ہماری ادا کر رہی ہے ہماری بینک.
یا ہمیں بھی اپنے بینک کو نہیں دینا پڑتا ہے اس لیے کہ ہم نے ایل سی کھاتا کھلوایا، اس کی فیس بھی دے دی اور مال کی جو قیمت ہے وہ پہلے سے پیش بھی ادا کر دی، مال آیا نہیں اس سے پہلے، تو درآمد کنندہ کو بھی قرض کی ضرورت نہیں پڑی، یہاں برآمد کنندہ کو بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ لیکن کبھی معاہدہ یہ ہوتا ہے کہ کاغذات پہنچنے کے اتنے دن کے بعد خریدار کی طرف سے ادائیگی ہوگی، تو ایسی صورت میں برآمد کنندہ کا بینک برآمد کنندہ تاجر کو فوری ادائیگی کر دیتا ہے۔ ہماری طرف سے ان کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے، یعنی ہم نے مال وہاں سے منگوایا تو معاہدہ ہوتا ہے کہ کاغذات پہنچنے کے بعد ہی فوراً ہم نہیں دیں گے، 1 مہینے کے بعد رقم ادا کریں گے۔ کبھی آپس میں دونوں کا معاملہ ہوتا ہے، برآمد کنندہ کو بھی ضرورت ہے کہ آج نہیں تو کل رقم تو آنے ہی والی ہے، اس لیے وہ ادھار بھی معاملہ درآمد کنندہ سے کر دیتا ہے، منگوانے والے سے وہ ادھار معاملہ بھی کرتا ہے کہ 2 مہینے کے بعد پیسے دینا، مال پہنچ گیا اس کے 2 مہینے کے بعد، اس لیے کہ دنیا رساکسی کی ہے، تنافس کی ہے، آپ نہیں دیں گے تو دوسرا کوئی تیار ہوگا اس کو مال تیار کر کے 1 مہینے کے ادھار پر 2 مہینے کے ادھار پر دینے کے لیے، تو یہ خریدار آپ کے پاس نہیں آئے گا۔ تو اور دنیا کا بازار اسی طرح کا تنافس کا ہے۔ اس درمیان 1 مہینے 2 مہینے کے بعد وہ تو ادا کرے گا، تو اب کیا کرے گا؟ آپ کا بینک آپ کو کہے گا کہ میں آپ کو جیسے ہی آپ نے مال روانہ کیا رقم دے دوں گا اس کی طرف سے، اور اس کے اوپر اس کی طرف سے مطلب یہ ہے کہ ہم برآمد کنندہ کو رقم دے دیں گے، اس کو تو 2 مہینے کے بعد رقم ملنے والی ہے، لیکن اب ایک تاجر اس کو 5-6 جگہ پر اس طرح کا آرڈر ملا ہے اور یہ 5-6 جگہ پر مال تیار کر کے دے رہا ہے اور کوئی رقم ابھی اس کو کیش نہیں مل رہی ہے، تو آگے کوئی آرڈر آئے گا تو یہ تجارت کیسے کرے گا؟ تو بینکوں نے دیکھا یہ مجبوریاں، برآمد کنندہ کی بھی یہ مجبوری ہے، تو بینک برآمد کنندہ کو کہے گی کہ دیکھو تمہیں جو رقم اس کے پاس سے لینی ہے وہ رقم ہم تمہیں ادا کر دیں گے، لیکن چونکہ اس کا اور تمہارا معاملہ تو یہ ہوا ہے کہ 2 مہینے کے بعد اور تم اس پر تیار ہو گئے ہو اور اب ہم تمہاری طرف سے رقم ادا کر دیتے ہیں، تو یقیناً اس کے اوپر بینک کچھ نہ کچھ وصول کرے گا، اسی کو فرما رہے ہیں۔ یہ قرضہ ہو گیا، یہ بینک کا برآمد کنندہ کے ذمہ قرضہ ہوا، اب اس قرض کے اوپر وہ سود لے گا۔ درآمد کنندہ کے پاس کبھی درآمد کے لیے رقم نہیں ہوتی یا رقم ہوتی ہے مگر وہ اس رقم کو درآمد پر لگا کر منجمد نہیں کرنا چاہتا، تو وہ بینک سے قرض لے کر درآمد کرتا ہے۔ پہلی مثال ہماری کہ ہم نے مال منگوایا اور ہمارے پاس یا تو رقم ہے نہیں یا رقم ہے لیکن پوری رقم یہاں لگا دیں تو دوسرے اور کوئی کاروبار کرنے والے کے ساتھ معاملہ کرنا ہو تو پوری رقم یہاں لگا دی جاتی ہے، اس کے مقابلے کے اندر بینک سے کچھ معاملہ کرتے ہیں، اس لیے کہ بینک کو جو سود دینا ہے اس کے مقابلے میں یہ رقم ہمارے پاس رہے گی تو زیادہ نفع ہوگا، تو سود کا کاروبار کر لیتے ہیں اور کیش رقم ہونے کے باوجود نہیں دیتے، تو اب یہ رقم ہمارا بینک ہمارے پاس سے ادا کر دے گا ہماری طرف سے، لیکن یہ ہمیں دے گا تو درآمد کے لیے بینک جو قرض دے گا اس کو عربی میں امپورٹ فائنینسنگ کہا جاتا ہے، یہ تو نام بدل دیے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ درآمد کنندہ کا کیا اور برآمد کنندہ کا کیا، امپورٹ کا کیا اور ایکسپورٹ کا کیا۔ تو ایسے ہی برآمد کے لیے بھی بینک سے قرض لیا جاتا ہے، یعنی ہم تو اپنا مال تیار کرنے کا یعنی ہم نے مال تیار کروایا ملیشیا، ہم کو کسی اور کمپنی نے آرڈر دیا ہے کہ ایسا مال چاہیے اور ہم وہ مال تیار نہیں کرتے چونکہ وہ ہمیں کوئی بھی مسئلہ کوئی بھی وجہ ہو، جیسا بھی میں نے کہا کہ یوروپ کے ملکوں میں آپ آرڈر دیتے ہیں یوروپ کے ملکوں کو، تو وہ مال یوروپ میں تیار نہیں ہوتا ہے، وہ ایشیا میں تیار کرواتے ہیں سستی مزدوری والا، بنگلہ دیش سب سے سستا ہے ان کے لیے، تو اس طریقے کی کم مزدوری پر لوگ راضی ہو جاتے ہیں، کیونکہ لوگوں کی زندگی طرف سہانا نہیں ہے، سادگی والی ہے، تو اتنے روپئے میں بھی گھر چلائیں گے، پریشانی کچھ نہیں ملتا ہے تو یہ تو مل رہا ہے اتنا، تو اس طریقے سے کاروبار کرنے والے اس طرح کاروبار کر لیتے ہیں، کم مزدوری والوں کے پاس مال دے دیتے ہیں۔ اب یہ مولانا فرماتے کہ درآمد کنندہ کو بھی بینک سے روپیے کی ضرورت پڑتی ہے اور برآمد کنندہ کو بھی قرض لینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ درآمد کنندہ کو تو سامنے والے کو پیسے دینے ہیں، مال وہاں سے تیار کروانا ہے، اس لیے وہ اپنے بینک سے واسطہ کرتا ہے کہ آپ مجھے رقم دے دیں تاکہ یہ رقم آپ میری طرف سے ادا کر دو تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے، اس پر جو سود ہے وہ سود ادا کر دے گا۔ برآمد کنندہ کو بھی یہ ہوگا، مثلا ہم نے یہاں سے ملیشیا والے کو کسی کو مال کا آرڈر دیا، 1 کروڑ روپے کا مال تیار کرنا ہے، تو اب 1 کروڑ روپے کی جو چیزیں کچا مال وغیرہ جو ہوگی یہ بازار سے خریدنے جائے گا،
ہماری رقم اس کو 1-2 مہینے کے بعد ملے گی. اس درمیان میں یہ مارکیٹ میں جائے گا تو اس کا کریڈٹ نہیں ہے، تو مارکیٹ والے اس کو کہیں گے کہ بھائی کیش پیمنٹ لاؤ، یا ادھار کے اندر زیادہ قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. تو اب یہ کسی بینک کا واسطہ کرے گا، بینک کے پاس جائے گا اور یہ کہے گا کہ اتنے روپے مجھے قرض کے اوپر دو تاکہ ان روپیوں سے میں مارکیٹ میں سے مال کچا خرید سکوں، تاکہ مشینری میں تیار کر کے دوسری جگہ بھیجوں. جب وہ بھیجنے کی باری آئے گی، روپیہ وہاں سے آئے گا تو آپ کو وصول کرنا ہے. اس درمیان میں آپ نے جو مجھے یہ کاروبار کے لیے میری مدد کی تو اس پر میں سود دوں گا. حاصل یہ ہے کہ یہ قرض دینا اور قرض کے اوپر سود وصول کرنا. کمپنی بینک وکیل بھی بنے گی اور قرض بھی ادا کرے گی. وہاں یہ تھا کہ وکیل بھی ہے، قرض بھی ہے، ضمانت بھی ہے. یہاں ضمانت کی شکل تو نہیں آتی لیکن قرض کی شکل آتی ہے. یعنی ایسے ہی برآمد کے لیے بھی بینک سے قرض لیا جاتا ہے. یعنی کسی تاجر کے پاس باہر سے کسی ملک سے اشیاء کی خریداری کا آرڈر ہوتا ہے، جیسے میں نے کہا ہم نے کوئی مال تیار کرنے کے لیے آرڈر دیا ملیشیا والے کو، اس کے پاس لیکن وہ اشیاء تیار یا مہیا کرنے کے لیے اسے رقم کی ضرورت ہے تو وہ بینک سے قرض لیتا ہے. قرض لے کر مطلوبہ اشیاء فراہم کر کے برآمد کرتا ہے، پھر وہ مال ہمارے پاس آتا ہے. اس صورت میں بینک برآمد کنندہ کو جو قرض دیتا ہے اس کے لیے نام پہلے تھا امپورٹ، منگوانے والے کے لیے، اور اب یہ ہے پہنچانے والے کے لیے. ایکسپورٹ وہاں سے ہوگا، ہندوستان آئے گا تو ایکسپورٹ فائنینسنگ اس کا نام، دونوں کا نام الگ الگ، وہی جیسے برآمد اور درآمد اس طرح. یہ بھی ہر حکومت برآمدات کی حوصلہ افزائی کرتی ہے، یہ یاد رکھنا ہے. ہمارے ملک سے مال دوسرے ملک جائے گا تو وہاں کی کرنسی میں مال نہیں آئے گا، مال جو آئے گا وہ زر مبادلہ، وہ ہمیں ڈالر کی شکل میں ملے گا. ہر ملک میں یہ ہے. حوصلہ افزائی کے لیے پاکستان میں بھی مولانا فرمان اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایک اسکیم جاری کی. ہندوستان میں بھی اس طرح کی اسکیمیں، بلکہ یہاں تو بڑے پیمانے پر ہے اس لیے کہ یہ تو چھوٹا ملک ہے اور پھر وہاں کے اور بھی دوسرے مسائل ہیں. ہندوستان دنیا کے اندر ایک بڑا ملک، آبادی کے لحاظ سے بھی، تعلیم و تعلم کے اعتبار سے بھی، اور افراد کی قوت، شائننگ انڈیا یہ جو ہوتا ہے، افراد کی قوت، سب سے زیادہ نوجوان ہندوستان کے پاس ہے. چائنا نے ایک ہی لڑکے کی تجویز پیش کی، اس بنیاد پر چائنا میں انسان کم ہو گئے، یعنی مرد کم رہے. عورتیں بھی ہیں لیکن یہ کہ کاروبار میں جو مرد کا مقام ہے وہ آج بھی یورپ نے عورتوں کو نہیں دیا ہے. تنخواہوں میں بھی جو مردوں کی تنخواہ ہوتی ہے عورتوں کی وہ تنخواہ نہیں ہوتی. ایک ہی کام کرنے میں دونوں کا الگ الگ فرق ہوتا ہے. اس لیے چاہے وہ آزادی کے دعوے کرے، اس طرح کی چیزیں نہیں ہے. کتاب ہے خاتون اسلام وحید الدین خان صاحب کی، اس میں انہوں نے یورپ کو، وحید الدین خان صاحب کی یہ کتاب کا تعلق سماجیات سے ہے، اس لیے میں نے آپ کو ذکر کیا. عقائد اور اس طرح کی دوسری بحثیں آتی ہیں، وہاں ان کی ہر بات قابل اعتماد نہیں ہوتی ہے، کہیں گڑبڑ بھی کر دیتے ہیں وہ. تو اس کتاب کے اندر پاکستان سے ان کو اس کے اوپر ایوارڈ بھی ملا ہے. اس میں انہوں نے خاتون اسلام کے اندر ہر طرح کی عورتوں اور مردوں کی جو مساوات کی باتیں ہو رہی ہیں اور عدم مساوات عملاً چل رہا ہے، اس کو انہوں نے بہت کھول کر بتلایا. ہر حکومت برآمدات کی حوصلہ افزائی کرتی ہے، اس لیے حکومتوں نے بینکوں کو کہہ رکھا ہے کہ جب ہمارا کوئی تاجر مال تیار کر کے آپ کے پاس اپنے مال کی تیاری کے لیے رقم قرض لینے کے لیے آئے تو اس کو قرض دینا ہے، اس کے ساتھ کچھ رعایت کرنی ہے، تاکہ وہ مال جب دوسرے ملک جائے گا تو وہاں سے جو کرنسی آئے گی وہ ڈالر میں آئے گی، تو زر مبادلہ میں ہمیں فائدہ ہوگا. یہ کرنسی جو امریکہ کی ہمارے پاس آ گئی، ڈالر آیا، تو اس ڈالر سے ہم اپنے ملک کی دوسری چیزوں سے خریدنے کے سلسلے میں امریکہ کو یہ کیش رقم دے کر چیز اچھی طریقے سے لے سکتے ہیں، کم قیمت کے اوپر، شرح مبادلہ اس میں ہمیں نہ دینا پڑے. اس کا طریقہ کار پہلے یہ تھا کہ مرکزی بینک نے کمرشل بینکوں کو یہ ہدایت جاری کی تھی کہ برآمدات کے لیے دیے جانے والے قرضوں پر سود کم شرح سے وصول کیا جائے. یہ اچھا طریقہ ہے کہ حکومت بینکوں کو کہتی ہے کہ ہمارے ملک سے ہمارا تاجر جب کوئی چیز دوسرے ملک بھیج رہا ہے، اس کے لیے اس کو جو تیاری کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے جو آپ کے پاس سود لینے آئے، سود پر رقم لینے آئے، تو آپ دوسرے معاملات کے اندر جو شرح سود لیتے ہیں اتنا یا نہیں لینا ہے. 1%، 2% کی کمی حکومت کہہ دے گی. 1-2% کی کمی یہ تاجر کے لیے لمبا چوڑا ادا کرنا ہے تو بہت بڑا فائدہ ہوا. 1 روپیے میں 2 پیسے ہوئے، کروڑوں روپیوں کا معاملہ ہے تو اس کے حساب سے آسان ہو جائے گا. تو ادھر اس کو بینکوں کو کم شرح نفع ملا، کم شرح سود ملا، لیکن ملک کو فائدہ ہوا.
اب یہ بینک نے جو اس کو کم میں دیا تو بینک کو نقصان ہوا. حکومت بینک سے بھی رابطہ کرتا ہے کہ آپ کو ہم سہولت دیں گے. وہ بینک کی اور حکومت کی جو ریزرو بینک کی جو سہولتیں ہیں وہ ریزرو بینک دے گا. مثلا ان کی جو رقم جمع ہے 25%، تو ان کو کہے گا کہ 5% سے فائدہ اٹھا سکتے ہو اور 20% ہی رکھیں گے. 5% اس کو ادھر ملی، اس کو فائدہ ہو گیا کاروبار کرنے میں. ادھر اس تاجر کو فائدہ ہو گیا، شرح سود اس کو کم دینا پڑا. ادھر حکومت کو فائدہ ہوا جب اس کا مال فورن میں گیا تو حکومت کو زر مبادلہ ملا. تو سب کو نفع مل رہا ہے، سب کو فائدہ مل رہا ہے. اس ترتیب سے نظام چلایا گیا. اب اس طریقے کار میں یہ تبدیلی ہو گئی ہے. وہ تو مولانا وہاں کی بات کرتے ہیں. ہندوستان میں تو اسی طرح کے اصول اور ضابطے ہیں اور اس سے تمام بینکوں کو اور تمام کو فائدہ ہوتا ہے. اب اس کا طریقہ کار میں تبدیلی ہوئی کہ مرکزی بینک کمرشیل بینک کو اتنی رقم دینے کے بجائے اس بینک کے نام اتنی رقم کا ڈپوزٹ اکاؤنٹ کھول دیتا ہے. یہ جو اصول اور ضابطے ہیں ہر ملک میں اپنے اپنے اعتبار سے تھوڑے کچھ مختلف ہوتے ہیں، شکلیں بدلی ہوئی ہے، لیکن نتیجے کے اعتبار سے ہر ملک کے اندر جب کمرشیل بینک نے برآمد کنندہ کو کم شرح کے ساتھ سود دیا تو اس کو اتنا سود کم ملا، تو حکومت نے اس کو سہولت دے دی دوسرے اعتبار سے. اس اعتبار سے اس پر ٹریزری بل کے حساب سے کمرشیل بینک کو سود ملتا ہے، تو اس کو یہ رقم زیادہ مل گئی. میں نے جو کہی تھی وہ شکل بھی کہ اس کا جو ریزرو جمع ہے اس کے 5% کی اس کو اجازت دے دی جائے ایک مدت تک کے لیے. پھر 1 سال کے بعد دوسرے سال کہے کہ نہیں آپ نے جو ریزرو رکھا ہے اس کا 25% جمع کر دو. پھر وہ برآمد کنندہ کو دے رہا ہے تو پھر حکومت اس کو سہولت دے گی. یہ اس طرح کی ترتیب چلتی ہے اور اسی کی روشنی کے اندر معاملات حل ہوتے ہیں. ہر ایک کو اپنے اپنے اعتبار سے اس کا فائدہ ہوتا ہے. یہ پوری ترتیب اس طرح ہے. بل آف ایکسچینج پر مولانا گفتگو کر رہے ہیں. بل آف ایکسچینج ایک تو LC تھی، لیٹر آف کریڈٹ، وہ تو آپ سمجھ گئے ہیں، یہ تو کھلوانا جائز، آگے مولانا اس پر بحث کریں گے. یہاں ایک دوسرا مسئلہ ہے بل آف ایکسچینج. یہ بل آف ایکسچینج کیا شکل ہے پہلے تھوڑی کچھ مولانا ذکر کر چکے ہیں، دوبارہ یہاں پہلے سمجھا رہے ہیں. جب کوئی تاجر اپنا مال فروخت کرتا ہے تو خریدار کے نام بل بناتا ہے. بعض اوقات اس بل کی ادائیگی کسی آئندہ تاریخ میں واجب ہوتی ہے. مثلا ہم نے ملیشیا سے کوئی چیز خریدی، اس تاجر سے ہمارا یہ معاملہ ہوا کہ 2 مہینے کے بعد، مال آنے کے 2 مہینے کے بعد ہم رقم ادا کریں گے. وہ اس پر تیار ہو گیا، تیار تو ہوا، لیکن اب اس کے پاس اس طرح کے 8-10 آرڈر آ جائے مال کے اور سارے مال کی رقم اس کو نہ ملے تو اس کو مارکیٹ میں ادھار مال کی قیمت زیادہ دینی پڑتی ہے. اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو خریدنے کے لیے پریشانی، مہنگا ملے، اس کی کریڈٹ نہیں رہتی ہے. تو وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنے بینک سے ایک معاملہ کرتا ہے. اسی کو سمجھا رہے ہیں مولانا. بعض اوقات اس بل کی ادائیگی کسی آئندہ یعنی 2 مہینے کے بعد اس کو ملے گی. یہ 2 مہینے تک یہ بغیر پیسے کے رہ رہا ہے. ایسے کئی تاجروں سے اس کے معاملے ہو اور سب کا ادھار ہو تو اس کو ملے کیا؟ تو یہ اب کرتا ہے اپنے بینک سے رابطہ. اس بل کو دستاویزی شکل دینے کے لیے مدیون اس کو منظور کر کے اس پر دستخط کر دیتا ہے کہ میرے ذمے فلاں تاریخ کو اس بل کی ادائیگی واجب ہے. یہ ہے بل آف ایکسچینج. آپ لکھ کر دیتے ہیں کہ میں نے فلانے سے مال منگوایا اور اسٹیمپ پیپر پر آپ لکھ کر دیتے ہیں کہ اس مال کی ادائیگی مجھے 2 مہینے کے بعد دینی ہے. اس میں 2 چیزیں ہوئی، آپ کو بھی فائدہ ہوا کہ وہ آپ کے اوپر کیس نہیں کر سکتا کہ ہمارے پیسے نہیں دے رہا. آپ بل آف ایکسچینج بتلائیں گے کہ مجھے تو اس کو 2 مہینے کے بعد. کورٹ میں آپ جائیں گے اس کی بات چل ہی نہیں سکے گی. آپ کا وکیل پیش کرے گا کہ بل آف ایکسچینج دیا ہے تو 2 مہینے کے بعد ادا کرنا ہے، ابھی وہ مدت پوری نہیں ہوئی. ایک تو یہ فائدہ ہوا. دوسرا اس کو فائدہ ہے کہ 2 مہینے کے بعد بھی رقم ادا کرنی ہے، یہ آپ نے قبول کیا تو آپ کو اس طرح جکل لیا، اس کو اس طرح جکل لیا. دونوں کے فائدے بھی ہیں، دونوں کو باندھ بھی لیا ہے. اس کو عربی میں کہا جاتا ہے کمبیالہ، اردو میں ہندی اور انگریزی میں بل آف ایکسچینج کہتے ہیں. بل آف ایکسچینج میں ادائیگی کی جو تاریخ لکھی ہوئی ہوتی ہے اس تاریخ کے آ جانے کو عربی میں نضج الکمبالیہ، یعنی وہ پک گیا، تاریخ آ گئی ہے، وہ تاریخ کی اس کی ڈیٹ بتلائی جاتی ہے. اچھا، میچوریٹی. اچھا،
ہندی میں لکھا ہوا دین تو مدیون سے تاریخ ادائیگی پر آنے ہی سے لیا جائے گا، آنے پر ہی لیا جائے گا۔ آپ کا جو ادا کرنا ہے، آپ نے بل آف ایکسچینج میں لکھ دیا ہے کہ فلانے مہینے کی فلانی تاریخ کو مجھے آپ کو 2 لاکھ روپئے دینے ہیں، مال آپ کا وہاں سے آیا، 2 کروڑ دینے ہیں، بولنے میں کیا ہے؟ تو یہ ادا کرنا آپ کو تو 2 مہینے کے بعد ہے، اس کو ضرورت پڑی اس مدت میں، تو وہ کیا کرتا ہے، جو کاغذ آپ نے اس کو دیا ہے بل آف ایکسچینج کہ 2 مہینے کے بعد مجھے آپ کو اتنی رقم ادا کرنی ہے، یہ کاغذ لے کر بینک میں جاتا ہے اور بینک یہ کاغذ اپنے پاس رکھتا ہے اور اس کے بدلے میں بینک ہمیں قرض دے دیتا ہے۔ اب مثلا ہمیں سامنے والے کے پاس سے 1 کروڑ روپئے لینا ہے، مال ہم نے اس کو پہنچایا، برآمد کنندہ نے ملیشیا سے یہ مال ہمیں پہنچایا، ہمارے پاس سے 1 کروڑ روپیہ اس کو لینا ہے مثال کے طور پر۔ اب وہ 1 کروڑ روپئے کا ہم نے جو بل آف ایکسچینج لکھا اس میں ضمانت دے دی ہم نے کہ 2 مہینے یا فلاں مہینے کی فلانی تاریخ کو مجھے سامنے والے فلانے تاجر کو 1 کروڑ روپیہ ادا کرنا ہے۔ یہ کاغذ لے کر وہ بینک میں جاتا ہے اور بینک کو کہتا ہے کہ دیکھیے مجھے فلانے تاجر سے رقم لینی تھی، اب میں نہیں لوں گا، تاریخ پوری ہونے پر وہ آپ کی طرف منتقل ہو جائے گی، آپ کو ملے گی، لیکن مجھے ابھی کیش کی ضرورت ہے مال تیار کرنے کے لیے یا کسی بھی وجہ سے مجھے ابھی ضرورت ہے، آپ مجھے یہ بل آف ایکسچینج لے لیجئے میرے پاس سے اور اس کے بدلے میں آپ مجھے رقم دیجیے۔ اب بینک کیا کرے گا، آپ کا جو بل ہے اس میں 1 کروڑ روپیہ لکھا ہوا ہے کہ وہ 1 کروڑ روپیہ آپ کو ملنے والا ہے، لیکن ابھی نہیں مل رہا ہے، 2 مہینے کے بعد مل رہا ہے، تو آپ نے یہ بل آف ایکسچینج دے دیا ان کو اور وہ آپ کو اس کے بدلے میں 1 کروڑ میں 5 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ کچھ کم کرے گا، یعنی وہ آپ کو پورا 1 کروڑ نہیں دے گا، 1 کروڑ میں 1-2 لاکھ روپئے یا 5 لاکھ روپئے وہ آپ کو کم دے گا۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے ابھی 95 لاکھ تو مل گئے، 95,000 تو مجھے مل گئے، 95 لاکھ تو مجھے مل گئے، تو مجھے تو 5 لاکھ ہی میرے کم ملے، یہ 5 لاکھ تو میں پورے سال میں کما کر ادا کر دوں گا، یعنی نفع اس کا مجھے ملے گا، مال تیار کیا ہوگا تو مال تیار کرنے میں اس کو جتنا خرچہ ہوا اتنا ہی تھوڑا ہوا ہے، نفع اس نے کمایا ہے، تو ادھر اگر 5 لاکھ کم مل رہے ہیں تو کیش بھی تو مجھے مل رہا ہے، دوسرے کسی تاجر کے ساتھ میں معاملہ کروں گا اور یہ کیش بھی میں اس کو وصول اس سے یعنی میں نفع کماؤں گا، یا مثلا میں کیش لے کر جب جاؤں گا کمپنیوں کے پاس خریدنے کے لیے کچا مال مشینریاں جس کی مجھے ضرورت ہے، یہ کپڑا وغیرہ میں خریدنے کے لیے جاؤں گا تو کیش پیمنٹ دوں گا تو اس میں وہ مجھے سستا دیں گے، اور ادھار پیمنٹ ہوگا تو وہ مجھے چیز مہنگی بیچے گا، تو مجھے یہ فائدہ ہوگا کہ کیش پیمنٹ کی وجہ سے مجھے مال کے اندر سامنے والا تاجر بھی دیکھ رہا ہے کہ کیش ہمیں مل رہا ہے تو نفع کی شرح وہ کم کر لیتا ہے۔ تو خیر بتلانا یہ ہے کہ اب یہ ہوتا ہے کہ وہ برآمد کنندہ 95 لاکھ لے لیتا ہے اور یہ بل آف ایکسچینج اس بینک کو دے دیتا ہے، بینک کے پاس جب 2 مہینے کے بعد رقم آئے گی تو 1 کروڑ پورا آئے گا، تو بینک کو اوپر کے 5 لاکھ نفع مل گیا۔ اب نفع ہے کہ کیا ہے وہ تو آگے حضرت مولانا فتویٰ دیں گے، ابھی تو یہ ایک شکل ہوتی ہے بل آف ایکسچینج کی، یہ رات دن کاروبار کی دنیا میں چلتی ہے۔ اب یہ اس کو فائدہ ہو گیا، اس کو فائدہ ہوا، ہمیں بھی فائدہ ہوا، سب کو فائدہ ہوا، لیکن سب نے الگ الگ فائدے حاصل کیے چونکہ سب کی رقم ذاتی نہیں تھی، یہ آپ کو سمجھنا ہے، یہ سب بینکوں کی رقمیں ہیں، جو متوسط طبقہ بیچارہ سیونگ اکاؤنٹ میں رکھتا ہے اور وہی رقمیں یہ لوگ فائدہ اس سے اٹھاتے ہیں، اس لیے کہ کرنٹ اکاؤنٹ والے پر تو بھروسہ نہیں ان کو کب اٹھائے، فکس ڈپوزٹ کے لیے اس کے پاس سے پہلے سے ہی فکس کروا لیا ہے، اس لیے اس کو شرح سود زیادہ دینا پڑے گا، تو وہ رقمیں بھی آئے گی، اور ایک رقم اس کی بھی آئے گی، فکس والی رقم کو ان کو زیادہ فائدہ ہوگا، اس لیے وہ فکس ہے، اس اعتبار سے اگر سے ان کو شرح سود اس کو دینا پڑے، تو یہ سب کا ہر ایک کا مسئلہ حل ہو رہا ہے، اس اعتبار سے یہ اس طرح کا عمل ہوتا ہے۔ خیر اب مولانا کچھ اصطلاح ذکر کرتے ہیں، ہندی پر بتہ لگانے کی شرح نزج القمبالیہ کو مد نظر رکھ کر طے ہوتی ہے، تاریخ ادائیگی جتنی قریب ہوتی ہے بتہ لگانے کی شرح کم ہوتی ہے۔ یقینی بات ہے کہ آپ نے ایک آدمی کے ساتھ معاملہ کیا، جیسے مولانا لکھ رہے ہیں کہ ہندی میں لکھا ہوا دائن تو مدیون سے تاریخ ادائیگی کے آنے پر ہی لیا جائے گا، مگر دائن کو فوری طور پر رقم کی ضرورت ہوتی ہے تو کسی تیسرے شخص کو بل دے کر لکھی ہوئی رقم لے لیتا ہے اور بل کی پشت پر دستخط کر کے اپنے حقوق سے دستبردار ہو جاتا ہے۔ برآمد کنندہ نے بینک کے پاس سے 95 لاکھ روپئے لیے،
یا 97 لاکھ لیے اور 2 لاکھ کم لیے تو وہ لکھ دیتا ہے کہ مجھے میری پوری رقم مل گئی، اس لیے بینک سے اب اس کا کوئی رابطہ نہیں رہا۔ اب بینک جب ایک وہ برآمد کنندہ 1 کروڑ روپیہ جب 2 مہینے ختم ہونے پر ادا کرے گا تو اس کو ان کو دینا ہے 1 کروڑ، بینک اس میں سے پورا وصول کرے گی، جتنا دیا اس کے مقابلے میں جو زائد بچا وہ بینک کا اپنا ہوا۔ مثلا ہنڈی پر 1000 روپے، مولانا مثال دے رہے ہیں لیکن میں نے آپ کو کہہ دیا، تو اس کے لیے کچھ الفاظ اصطلاحیں استعمال کی جاتی ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ تاریخ ادائیگی مولانا ایک یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ مثلا 2 مہینے کے بعد وصول کرنا ہے، یعنی برآمد کنندہ کو درآمد کنندہ سے جو معاملہ ہوا ہے اس کو جو رقم لینی ہے ادھار ہے 2 مہینے کے بعد لینی ہے، اور ایک یہ ہے کہ 1 مہینے کے بعد لینی ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ بینک سے جب وہ معاملہ کرے گا تو 2 مہینے کے بعد لینی ہوگی، تو 2 مہینے بینک کی رقم وہ استعمال کر رہا ہے تو بینک اس کے اوپر شرح سود زیادہ لے گا۔ اور اگر 1 مہینہ ہے، کبھی کبھار ہوتا ہے 10-15 دن باقی ہے اور اچانک کوئی بڑا آرڈر آ گیا تو اب وہ بل آف ایکسچینج لے کر بینک والے کے پاس جاتا ہے کہ مجھے فلانے سے اتنی رقم لینی ہے، اب 15 دن کا مسئلہ ہے، اب 15 دن کے لیے مجھے اتنی میری رقم دے دیجئے اور آپ اس کے اوپر 1 یا 2% شرح سود لے لیجئے، تو کم لے گا۔ تو جتنی مدت لمبی ہوگی بینک کی رقم اتنی زیادہ اس کے پاس گئی تو اس پر شرح سود زیادہ، یہ تو دنیا ہی ہے تجارت کی، اس طریقے سے عمل ہوتا ہے۔ بینک بھی عموماً بل آف ایکسچینج کا ڈسکاؤنٹنگ کرتے ہیں اور یہ بھی بینکوں کے قصیر المیعاد قرضوں میں داخل ہے، اس لیے کہ بل آف ایکسچینج کی ادائیگی عموماً 3 ماہ میں ہوتی ہے، اس طرح لمبا ہوتا ہے تو اس طریقے سے لیا جاتا ہے۔ تو اب یہ بینک کے لیے بھی قصیر المیعاد قرضوں میں یہ داخل ہے۔ آپ پہلے سن چکے ہیں کہ بینک کے کچھ طویل المیعاد قرضے ہوتے ہیں، کچھ قصیر المیعاد، 3 مہینے کی مدت زیادہ لمبی نہیں ہوئی اس لیے اس کو قصیر المیعاد۔ خیر یہ تو اصطلاحی اعتبار سے ان کی اصطلاحات ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ جائز ہے کہ نہیں اس طرح بائع کا مشتری کے پاس سے رقم آنے سے پہلے بینک کے ساتھ یعنی اس طرح کا معاملہ کر کے کچھ کم رقم لے کر اس کے ساتھ صلح کر لینا، یہ جائز ہے یا نہیں، یہ رقم سود کہی جائے گی یا کیا کہا جائے گا، اس پر آگے گفتگو ہوگی۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔